آج 17 ستمبر 1993 ہے۔ عزیز آباد کراچی کے جناح گراؤنڈ میں لاکھوں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر اور ان کا جوش و خروش خدا کے اسی فرمان کی گواہی دے رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے پرچم تلے جمع ہونے والے لاکھوں عوام کا یہ ہجوم ایک مرتبہ پھر قدرت کے اس قانون کی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ باطل قوتیں کتنی ہی طاقتور ہوں اور حق پرستوں کو کیسے ہی مظالم کا سامنا کرنا پڑے، طاقت کے بل پر سچائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور انسان کی سوچ و فکر پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ 19 جون 1992 سے عوام کی منتخب جماعت ایم کیو ایم کے خلاف تاریخ کے بدترین ریاستی مظالم کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن کلمہ حق بلند کرنے والوں نے حق پرستی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہر ظلم اور ہر دکھ کو برداشت کیا، 15 ماہ کے طویل مصائب اور مظالم جھیلے، مگر ان کے دلوں سے ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ 17 ستمبر 1993 کو ایم کیو ایم کے زیر اہتمام جناح گراؤنڈ میں منعقد ہونے والا انتخابی جلسہ عام کراچی کے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کر کے ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے اپنی محبت اور ان پر اپنے اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے الفاظ میں یہ جلسہ عام نہیں بلکہ عوام کی عدالت تھی، جس میں عوام نے ایم کیو ایم پر لگائے جانے والے سارے الزامات کو مسترد کر دیا اور ایم کیو ایم کے حق میں عوامی فیصلہ دے دیا۔ یہ جلسہ عام اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ 17 ستمبر قائد تحریک جناب الطاف حسین کا یوم پیدائش ہے۔ البتہ حق پرست کارکنوں اور عوام پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے جناب الطاف حسین کی ہدایت پر ان کی سالگرہ کی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ اس جلسہ عام کی تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ پنجاب، سرحد اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے حق پرست افراد نے بھی اس جلسہ عام میں شرکت کی اور قومی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ جلسہ عام میں کراچی کے مختلف علاقوں کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، سانگھڑ، شہداد پور، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ٹنڈو الاحیار، روہڑی، کوٹری، کوٹ غلام محمد، ڈگری، مہراب پور اور اندرون سندھ کے دیگر علاقوں سے شرکت کرنے والے جلوسوں کی آمد کا سلسلہ نماز جمعہ کے بعد ہی سے شروع ہو گیا۔ لاکھوں حق پرست بزرگ، مائیں بہنیں، نوجوان اور بچے بسوں، کاروں، سوزوکیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر گاڑیوں کے علاوہ پیدل بھی جناح گراؤنڈ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایم کیو ایم کے جھنڈے اور قائد تحریک الطاف حسین کی تصاویر ہیں۔ بہت سے لوگوں نے حق پرستوں کے انتخابی نشان پتنگ کے ماڈل اور بینرز بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والوں کے چہروں پر ایک نیا عزم ہے، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، ہر قدم، ہر راستہ جناح گراؤنڈ کی جانب رواں دواں ہے۔ کراچی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، گلیاں، سڑکیں، چوراہے، عمارتیں، شاہراہیں ایم کیو ایم کے پرچموں اور بینروں سے سجی ہوئی ہیں۔ جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں قافلوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہے۔ فلک شگاف نعروں کی گونج عوام اور کارکنان کے حوصلے اور عزم کا اظہار کر رہی ہے۔ جلسہ گاہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر انسانوں کا بیکراں سمندر ہے، ہر طرف ایم کیو ایم کے پرچموں کی بہار ہے، ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی ہیں کہ آج 15 ماہ کے ظلم و جبر کے بعد ایک مرتبہ پھر حق پرست عوام اپنے پیارے الطاف بھائی کا خطاب سنیں گے۔ ٹریفک کے انتظامات حسب روایت آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کارکنان نے سنبھال رکھے ہیں، جنہوں نے پیلی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں۔ جلسہ گاہ میں ایم کیو ایم خدمت خلق کمیٹی کی متعدد ایمبولینسیں موجود ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر ایم کیو ایم کے کارکنان چندہ اور دیگر عطیات جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر ایم کیو ایم میڈیکل ایڈ کمیٹی کی جانب سے طبی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کے انتظامات ایم کیو ایم کراچی کے مختلف سیکٹروں اور یونٹوں کے کارکنوں اور لیبر ڈویژن کے کارکنان نے سنبھال رکھے ہیں، جبکہ شعبہ خواتین کے کارکنان بھی انتظامات میں مصروف ہیں۔ جلسہ گاہ میں لاکھوں عوام کا ہجوم ہے، رنگوں کی بہار ہے اور عوام کا جوش و خروش ہے، ایک جشن کا سماں ہے۔ جناح گراؤنڈ کے اطراف کی گلیاں، سڑکیں اور عمارتیں بھی عوام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، جدھر نظر جاتی ہے عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ جلسہ گاہ کے اطراف اسٹیکرز، بیجز، پرچم، ٹوپیوں، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء کے اسٹال میلے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ مختلف ٹولیوں میں نوجوان رقص کر کے والہانہ خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جلسہ گاہ میں صحافیوں، خواتین اور اہم شخصیات کے لیے علیحدہ انکلوژر بنائے گئے ہیں۔
70 سے زائد صحافی جلسے کی رپورٹنگ کے لیے موجود ہیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے مواصلاتی خطاب سے قبل جلسہ عام کی رپورٹنگ کے لیے تشریف لانے والے صحافیوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی اور تمام صحافیوں نے لاکھوں حق پرست عوام کے فقید المثال جوش و جذبے کا بذات خود مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کا مقبول نغمہ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین بجایا گیا تو فضا میں نغمے کی گونج اور عوام کی تالیوں کی سنگت نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اس موقع پر سینکڑوں رنگ برنگے غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے۔ ہیلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے تحریکی ساتھیوں، پنجاب سرحد بلوچستان اور اندرون سندھ سے آنے والے میرے بھائیوں، میرے حیدرآباد میرپور خاص اور اندرون سندھ سے آنے والے تحریکی ساتھیوں اور معصوم چھوٹے معصوم بچوں، رابطہ کمیٹی کے کنوینئر سینیٹر اشتیاق اظہر صاحب اور دیگر اراکین رابطہ کمیٹی، السلام علیکم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آنے کے لیے ہے اور باطل اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ 15 ماہ سے ہمارے ساتھیوں پر، ایم کیو ایم کے کارکنوں پر، ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر اور ایم کیو ایم کے ہمدردوں پر جو مظالم ڈھائے گئے 15 ماہ کے دوران، جو الزامات لگائے گئے، اگر ہم حق پر
پر نہ ہوتے تو ریاستی طاقت 15 ماہ میں ہمیں ختم کر چکی ہوتی. درست. اگر ہم حق پر نہ ہوتے، اگر ہم حق پر، جی آپ بس مجھے جواب دیتے رہیے تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا آپ سے رابطہ ہے اور لائن نہیں کٹی ہے. 15 ماہ کے دوران اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو 15 ماہ کے دوران میرے خلاف، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے خلاف اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، تو کیا عوام اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حق پر تھے اور حق پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 15 ماہ کے ریاستی ظلم و بربریت کے باوجود نہ تو ہم ختم ہوئے نہ کمزور ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور زیادہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اس مضبوطی میں ہمارے معصوم و بے گناہ شہیدوں کا مقدس لہو شامل ہے. ہمارے وفادار ثابت قدم ساتھیوں کی ثابت قدمی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے ساتھیوں، میرے معصوم ننھے بچوں، تمہارے الطاف بھائی تمہیں ثابت قدم رہنے اور وفادار رہنے، تمام حالات کا مردانہ وار ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے پر خراج تحسین اور سلام تحسین پیش کرتے ہیں. اپنے الطاف بھائی کا خراج تحسین قبول کرو. اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہم 15 ماہ کے آپریشن کے دوران ختم کر دیے جاتے. منفی پروپیگنڈے کے تحت ہم لوگ عوام ہم سے نفرت کرنے لگتے، لیکن خدا دیکھنے والا ہے کہ کل بھی ہم حق پر تھے اور آج بھی ہم حق پر ہیں، اور سرکاری سطح پر کیا جانے والا ظلم و ستم اور سرکاری سطح پر کیا جانے والا پروپیگنڈا لوگوں کے دلوں سے ایم کیو ایم کی محبت کو دور نہیں کر سکا. ارے جتنا دباؤ گے میرے بھائیوں، 1981 میں جب ہم جامعہ کراچی میں پڑھا کرتے تھے
تو ہمیں اسلام کا نام لینے والی ایک تنظیم کی بغل بچہ تنظیم نے طاقت کے ذریعے جامعہ کراچی سے نکال پھینکا، کراچی کے کالجوں سے باہر نکال پھینکا، اور خوش ہو گئے کہ ہم نے انہیں جامعہ سے نکالا تو یہ ختم ہو گئے، لیکن جامعہ کراچی سے جب ہمیں نکالا تو ہم کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر کی گلی گلی میں پھیل گئے۔ ہم کراچی، حیدرآباد، سکھر کی، اور سرکار نے یہ سوچا کہ ایم کیو ایم پر آپریشن کرو، ایک آپریشن کے ذریعے ایم کیو ایم کو سندھ سے ختم کر دو۔ 15 ماہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایم کیو ایم کو سندھ سے ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ کی رحمت، ساتھیوں کی محنت اور وفاداری، شہیدوں کے لہو کا صدقہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم سندھ سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس 15 ماہ میں پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کی شمع، ایم کیو ایم کے حق پرست مشن کی روشنی، اس کی شمع پورے ملک میں پھیلنے لگی، اس کی شمع پورے ملک میں ایم کیو ایم کے حق پرست مشن کی روشنی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج سنو 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 کیا میں نے کہا؟ آج عوامی عدالت ہے، آج ارے میرے بزرگوں، ارے میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج عوامی عدالت ہے، اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر، خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیجئے۔ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 15 ماہ کا سرکاری ریاستی ظلم و بربریت جبر آپ کو ایم کیو ایم سے دور کر سکا؟ آپ کے حوصلے پست ہوئے تو میں پھر کہہ دوں آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر، آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 15 ماہ کے دوران جب آپریشن کیا گیا، ہلو، 15 ماہ سے جو آپریشن جاری ہے،
تو سمجھا یہ گیا تھا کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے گا. لوگوں کے دلوں سے الطاف، لوگوں کے دلوں سے الطاف بھائی کی محبت کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، لاکھوں کا مجمع، ہر گلی 90 آنے والا، جنا گراؤنڈ آنے والا، ہر رستہ انسانوں کے سروں سے منڈا پڑا ہے. انسانوں کا سمندر ہر طرف موجود ہے. یہ کس بات کی گواہی ہے؟ یہ کس بات کی گواہی ہے؟ کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر رحم کر کے جو حق پرستی کا مشن ہم لے کر چل رہے ہیں، آج لاکھوں کا مجمع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم حق پر تھے اور حق پر ہے. خدا کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. اور جو سمجھتے تھے ماچس کی ڈبیا میں ایم کیو ایم کو بند کر دیں گے، جو سمجھتے تھے ایم کیو ایم کو ماچس کی ڈبیا میں بند کر دیں. آج وہ دیکھ لیں. اب خدا نے کیا آج 15 ماہ بعد ثابت کیا ہے؟ کس کے حق میں اللہ نے فیصلہ دیا؟ اللہ تعالی کا فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا تو خدا نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور خدا کے فیصلوں کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، بزرگوں، آج جب خدا نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو ہمیں غرور کرنا چاہیے یا خدا کے آگے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے خدا کے حضور سربا سجود ہونا چاہیے. تو بس سنو، میں آج لاکھوں کے اس مجمع میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. میں آج بدلہ لینے کی بات، بلکہ آج معاف کرنے کی بات کرتا ہوں. آج میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ جو لوگ، ذرا غور سے سنیے ساتھیوں، غور سے سنو، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، غور سے سنو. جو لوگ 15 ماہ کے دوران کسی جبر اور دباؤ کے تحت اپنی
جو لوگ کسی جبر اور دباؤ کے تحت اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے، میں انہیں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، آپ کو میرا یہ اعلان منظور ہے؟ پکی بات؟ سچ سچ بتائیں، پکی بات؟ ہاں، تو آج میں ان لوگوں کے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے گھر لوٹے، میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے ان کا محاسبہ کیجئے، ان کا محاسبہ کیجئے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے گھر لوٹے، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، ہمارے کارکنوں کو معذور بنایا، ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا، میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں انہیں پکڑیں اور ان کا محاسبہ کریں۔ ہم ان سے بھی کوئی ذاتی طور پہ بدلہ لینے کی بات نہیں کرتے۔ میری باتوں سے آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ میں یہ عدالت کس کی عدالت ہے؟ عوام کی عدالت میں آپ سے آج چند سوالات پوچھتا ہوں۔ اس آج کے اجتماع میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ باہر کے ممالک کے دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہیں، وہاں کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے نمائندگان بھی بیٹھے ہیں۔ آج کی عوامی عدالت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ جواب دینے میں اپنے آپ پر کوئی جبر محسوس کرتے ہیں؟ آپ جو جواب دیں گے بغیر کسی جبر کے دیں گے؟ اپنی مرضی سے دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے؟ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیے۔ آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہیے کہ ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے۔ آپ ہلو آپ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو گواہ بنا کر ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آپ میں سے کبھی کسی شخص کو، کسی فرد کو الطاف حسین نے یہ حکم دیا کہ فلاں کو قتل کر دو؟ کبھی کہا؟ الطاف حسین نے کبھی کہا فلاں بستی میں جا کے وہاں حملہ کر دو؟ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے۔ کبھی میں نے قتل کرنے، دہشت گردی کرنے، کسی پر ظلم کرنے کا درس دیا؟ پھر میرے اوپر یہ جو مقدمات ہیں، میرے اوپر جو مقدمات ہیں، اچھا سنیں۔
اچھا سنیں، وہ جو دیکھیں پیچھے دور تک بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو دور بیٹھے ہیں اور میدان سے باہر ہیں، آپ بتائیے کہ کیا الطاف حسین نے آپ کو کسی بستی پر حملہ کرنے، کسی پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون یا کسی بھی سیاسی مخالف کو قتل کرنے کی ہدایت کی؟ میرے بھائیوں، آج کی اس عوامی عدالت میں میں اعلان کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے تھے، اور دہشت گردی سے نفرت ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ، ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ یا دہشت گردوں کے لیے ایم کیو ایم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ میری اس بات سے کیا اتفاق کریں گے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کا نام لے کر، ایم کیو ایم کا جھنڈا پکڑ کر جو لوگ غلط کام کرتے رہے یا جنہوں نے غلط کام کیے، تو کیا ایسے لوگوں کو ایم کیو ایم میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو سنو، آج ایم کیو ایم الطاف حسین یہ اعلان کرتا ہے کہ جسے دہشت گردی کرنی ہے یا جو جرائم پیشہ ہے وہ کہیں اور جائے، ایم کیو ایم سے دور ہو۔ ایم کیو ایم میں صاف ستھرے اچھے لوگوں کی جگہ ہے، برے لوگوں کی ایم کیو ایم میں جگہ نہیں ہے۔ اور سن لیجئے کان کھول کے، اے میرے بھائیوں، ماں بہنوں، اللہ نے جب بھی موقع دیا اور ایم کیو ایم کی تنظیمیں نہ ہوگی تو یاد رکھیں اب ایم کیو ایم میں چمچہ گیر لوگوں کو آگے آنے، جو کارکن ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اب ایم کیو ایم کی ذمہ داریاں ثابت قدم لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے پیارے پیارے بچوں اور میرے میرے ساتھی، اللہ اکبر، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میرے بزرگوں، جہاں لوگوں نے بے وفائیاں کی، جہاں لوگوں نے دھوکے دیے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بڑے پیارے، سچے، مخلص، دیانتدار، وفادار، پیارے پیارے تحریکی ساتھی دیے، جنہوں نے
الطاف بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، جو ڈٹے رہے، جمے رہے اور آج تک ثابت قدم ہیں۔ اور اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو سلام سلام۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی تمہیں سلام تحسین پیش کرتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی حق کی تحریک کے لیے قربانی پیش کی، تم نے حق کی خاطر اپنے گھر میں ظلم کو برداشت کیا، تم نے اپنے بچوں کو جیل بھیج کر حق کی خاطر جیل بھیج کر قربانی دی۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہیں سلام، تمہیں سلام، تمہیں سلام تحسین پیش کرتا ہے تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی الطاف حسین۔ میری ماں، میرے ساتھیوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے سچے ساتھیوں، اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنے وفادار ساتھیوں کو دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا، دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا، اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ تم پر کیا بیتی ہے، مجھے معلوم ہے تم نے کیسے ہلو، تم نے کیسے دکھ برداشت کیے، تم نے کیسی مصیبتیں جھیلی۔ تمہارا بیٹا اور تمہارا بھائی الطاف حسین تمہیں کوئی انعام پیش نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں دعا دے سکتا ہے، تمہیں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر تم چین سے نہیں بیٹھے تو تمہارا الطاف حسین بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ تمہارا الطاف حسین بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میرے ساتھیوں، ارباب اختیار، اے میرے قوم کے لوگوں، پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، پاکستان کے قیام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمارا اب اس پاکستان کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ پاکستان کو ہم اپنا پاکستان سمجھتے ہیں۔ خدارا ہمیں بھی پاکستانی، خدارا ہمیں بھی پاکستانی سمجھو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں، خدارا غلط فہمیوں کو دور کیجئے، اور میں
میں اعلان کروں، میں بات کروں، آپ مجھے بولنے کا اختیار دے رہے ہیں، میں اب جو باتیں کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ پاکستان کی فوج اس کا مہاجر احترام کرتے تھے یا نہیں؟ فوج کا احترام آج بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ میں فوج کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، اے میرے فوج کے ذمہ داروں، ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے، لیکن گزشتہ 15 ماہ کے دوران کچھ لوگوں نے فوج اور مہاجروں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن گزشتہ 15 ماہ کے دوران کچھ عناصر نے MQM اور فوج کے درمیان مہاجروں اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ درست یا غلط؟ کیا ہم فوج سے دور ہو گئے؟ کیا ان کی کوششوں سے فوج کی محبت اور فوج کا احترام ہمارے دلوں سے نکلا؟ یہ ہماری اپنی فوج ہے، اس کا احترام ہم کل بھی کرتے تھے، ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جو کچھ عناصر نے کیا، ہم اس کو بنیاد بنا کر اپنی فوج سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہم کل بھی نعرہ لگاتے تھے پاک فوج زندہ باد، ہم آج بھی نعرہ لگاتے ہیں پاک فوج۔ میرے بھائیوں، اے میرے فوج کے ذمہ دار لوگوں، اے میرے فوج کے ذمہ دار لوگوں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید صاحب، کور کمانڈر سندھ جنرل نصیر اختر صاحب، ہم پاکستان کے لیے تھے اور ہم پاکستان کے لیے تھے اور ہم پاکستان کے لیے ہیں۔ خدا را ہمیں غیر نہ سمجھو، خدا را ہمیں غیر نہ سمجھو۔ ہم آج بھی اس بات کا اعادہ اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر ملک پر کوئی کڑا اور مشکل وقت آیا تو مہاجر پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کی حفاظت کریں گے۔ میں فوج کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، خدا را غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ ہم غیر نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہیں، ہم غیر نہیں۔ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ کسی طرح غلط فہمیاں دور ہوں، اور جب گلیوں میں، جب سڑکوں پہ فوج گزرے تو ہم انہیں
اور وہ ہمیں غیروں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ وہ ہمیں دیکھیں تو ہمارا تحفظ کریں, ہمیں پیار سے دیکھیں, اور جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمارے منہ سے بے اختیار نعرہ نکلے, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. میرے فوج کے ذمہ داروں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اور آپ نے دیکھ لیا آپ کی تمام ایجنسیاں جلسے میں اور جلسے سے باہر موجود ہوں گی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے. یاد رکھیے, سنیے, اگر ہم دہشت گرد ہوتے, اگر الطاف حسین دہشت گردی کی تعلیم دیتا, اگر الطاف حسین نفرت کی تعلیم دیتا, اگر الطاف حسین بری تعلیم دیتا, تو آج لوگ 15 ماہ کے ریاستی ظلم و بربریت کے بعد میری بات سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے. درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ بھائی میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ ایم کیو ایم کو الیکشن میں دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرح آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے بہت کچھ کہا ہے, اور اب میں یہ کہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ دیکھیے, ہم سنیں ہم پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں. ہاں ہم خلاف تھے, خلاف رہیں گے. کس کے؟ ظالموں کے, راشیوں کے, جابروں کے, ڈرگ مافیا کے, بدعنوانوں کے, چوروں کے, ڈاکوؤں کے ہم خلاف تھے. اور سنیں, میں یہ بات ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ میں اس ملک کے اندر انصاف کی حکمرانی چاہتا ہوں, اور ایم کیو ایم چند خاندانوں کی حکومت کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ پاکستان چند خاندانوں کے باپ کا خریدا ہوا پاکستان نہیں ہے. پاکستان چند خاندانوں کے باپ کا خریدا ہوا پاکستان نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان پر چند خاندانوں کی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کی حکمرانی چاہتی ہے. اور ایم کیو ایم اپنے اس حق سے ہرگز دستبردار. الطاف حسین سودے کی پیسے کی دولت کی سیاست نہیں کرتا ہے. میں آج بھی ببانگے دوحل کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کی دولت لا کے الطاف حسین کے سامنے رکھو اور کہو اس سے کہ اپنا حق پرستانہ مشن چھوڑ دے, تو کان سن لو, پوری دنیا کی دولت کو ٹھوکر بار بار ماروں گا, لیکن حق پرستی کے مشن کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا.
ہلو 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 میں سنے 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 ابھی تو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنا ہے. میں آخری بات کہتا ہوں, اس کے بعد کچھ اور باتیں کروں گا. میں اپنی ماں, اپنی بہنوں, اپنے بھائیوں اور تمام حق پرست جو پورے پاکستان سے یہاں آئے, انہیں اپنے بھائیوں کو ان کے سامنے ایک مرتبہ پھر انہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی دولت, نہیں آئی بات سمجھ میں, دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی بڑی سے بڑی دولت الطاف حسین کو حق پرستی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی, ہٹا نہیں سکتی. میں اس مٹی کا ہی نہیں بنا, میں ایسی مٹی کا بنا ہوں جسے خریدا دل سے کہہ رہے ہیں آپ, دل سے کہہ رہے ہیں, اپنے یقین سے کہہ رہے ہیں. ہلو ہلو میں تمام ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں, ماں بہنوں کے سامنے, کہ مجھے اسیر کرو یا مجھے جیل میں ڈالو, میں اپنے خیالات کو بدل نہیں سکتا, میں حق پرستی کے مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. ہاں میں افہام و تفہیم پر یقین رکھتا ہوں, تشدد پر یقین نہیں رکھتا. ایم کیو ایم تشدد کی سیاست کو پسند نہیں کرتی. ابھی کراچی میں ایک جلسہ ہوا تھا پچھلے دنوں, کچھ اس پہ بات کر لوں 1 منٹ؟ اجازت؟ میں آج کے جلسے میں, کیونکہ آج اللہ نے ہمیں بہت, یعنی ہمارے اس جلسے میں آنے کے لیے تقریباً 400 ہمارے ساتھی جو ہیں, 400 ساتھی, انہیں زخمی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کی محبت, محنت, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جلسہ ایک اتنا بڑا تاریخی جلسہ ہے کہ میں دعوے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ گزشتہ یا موجودہ الیکشن کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میں چند باتیں کر لوں, آپ غور سے سن لیں گے, ذرا غور سے سن لیجیے, مجھے اعلان بھی کرنا ہے میرے بھائیوں, غور سے سن لیجیے. ہم پاکستان میں انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں. کس کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ ہم امیروں سے دولت چھیننا نہیں چاہتے, لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی غریب پاکستان میں بھوکا نہ سوئے, کوئی غریب اس وجہ سے, کوئی کسی غریب کا بچہ اس وجہ سے تعلیم حاصل نہ کرے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ غریب ہے. کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں اس لیے بیٹھی بیٹھی بوڑھی نہ ہو جائیں کہ غربت کی وجہ سے ان کا باپ ان کی بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان
نہیں خرید سکتا۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں ہمارے سماج میں جسے ہم رضاکارانہ طور پہ بغیر کسی آرڈیننس، بغیر کسی دفعہ کے، بغیر کسی آرڈیننس کے ہم خود اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہیز کا مسئلہ ہے۔ جہیز دینے کو آپ زیادہ اربوں لاکھوں روپے کا جہیز دینے کا کہ عمل کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ہاں، میرا سچا ہمدرد، مجھ سے محبت کرنے والا سچا وہی ہوگا جو بغیر جہیز کے شادی کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ حکومت ایسی ہو اور قانون ایسا ہو کہ بڑے موٹے جاگیرداروں اور وڈیروں کو سرکاری خزانے سے قرضہ نہیں دیا جائے، بلکہ قرضہ لینے والوں اور قرضہ ہڑپ کرنے والوں قانون ایسا ہو کہ ان کے پیٹ سے قرضہ ملک کا نکال کر واپس ملک کے خزانے میں ڈالا جائے۔ درست ہے میرے بھائیوں؟ اچھا بات سنیں، لوٹا سمجھتے ہیں آپ؟ لوٹا، ہلو، ارے بھائی لوٹا نہیں سمجھتے؟ ہلو، ہم ایسی حکومت اور ایسا قانون چاہتے ہیں جہاں کوئی اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے تو اس کی رکنیت اس کی پارٹی سے ہی نہیں بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلی سے اس کی رکنیت ختم کر دی جائے۔ کیا بات ہے؟ آپ میری بات سے متفق ہیں؟ پکی بات؟ اچھا، اب آپ ایک بات بتائیے، آج اسٹیج پہ میرے پنجاب سے آنے والے، سرحد سے آنے والے، بلوچستان سے آنے والے جیالے حق پرست بیٹھے ہیں۔ بیٹھے ہیں تو ان کی موجودگی میں لاکھوں عوام کے اجتماع میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم صرف مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد نہیں کر رہے بلکہ ہم پاکستان کے غریب پنجابیوں، غریب بلوچوں، غریب پختونوں، غریب سندھیوں، غریب کشمیریوں، غریب سرائکیوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور آج کا دن انشاءاللہ پاکستان بھر میں ایک سچی حق پرست جماعت متحدہ قومی موومنٹ کو گوشے گوشے میں پھیلانے کا دن ثابت ہوگا۔
بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم انشاءاللہ ملک بھر میں حق کی جد و جہد کریں گے اور ایک وقت انشاءاللہ جلد آئے گا، 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 جب پنجاب کی گلیاں ہوں، سرحد کی گلیاں ہوں، بلوچستان کی گلیاں ہوں، وہاں پر نعرے گونجیں گے، وہاں پر نعرے گونجیں گے، وہاں پر نعرے گونجیں گے کہ کیا گونجیں گے؟ گونجیں گے پاکستان کے چاروں طرف، پاکستان کے چاروں طرف، میرے بھائیوں اور میرے پنجاب سے آنے والے بھائیوں اور سرحد سے آنے والے پختون بھائیوں، بلوچستان سے آنے والے بلوچ بھائیوں، آپ نے یہ جلسہ دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے، اور آپ دیکھیے کہ کل ہمارے اخبارات میں اس کا کوریج کیا آتا ہے، اخبارات میں اس کو کتنا بڑا جلسہ یا کتنا چھوٹا جلسہ ثابت کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو کل کے اخبارات میں آپ دیکھیے، جو صحافی بھائی یہاں موجود ہیں، ہلو، جو صحافی بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے میری گزارش، سلام عرض کرنے کے بعد ان سے میری گزارش ہے، آپ اپنے دفتر میں، اپنے اخبار میں جا کر حق اور سچ بات بتا دیجئے، باقی مالکان کی مرضی، باقی ایڈیٹر صاحبان کی مرضی، وہ جو چاہے کریں، لیکن آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم پر یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ صحافت پر جبر کرتی ہے، صحافت پر جبر کرتی ہے، صحافت پر دباؤ ڈالتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، ابھی چند دنوں پہلے جب قرضہ لینے والوں کے نام اخبارات میں شائع ہوئے تھے تو ایک اخبار نے سیاست دانوں کے نام کے ساتھ الطاف حسین بھی شائع کیا تھا یا نہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں کیا تھا؟ سنیں، اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں یہ تاثر دیا جائے کہ الطاف حسین برطانیہ میں بیٹھا ہے، الطاف حسین برطانیہ میں بیٹھا ہے اور اس نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کے یہ ملک سے بھاگ گیا۔ سنو، اس سیاست کو کیا نام دو گے؟ دیکھو، ایسی سیاست نہ کرو، ایسا جھوٹ شائع نہ کرو، ایسا جھوٹ شائع نہ کرو، یہ جھوٹی باتیں شائع نہ کرو۔ الطاف حسین، سنو کان کھول کے، الطاف حسین اس مٹی سے بنا ہے جو ملک کو جو کچھ بھی ہے دے تو سکتا ہے، پر ملک سے کچھ لینے کی کبھی طلب نہیں رکھتا۔ اور
کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ارے یہ دولت کے، نوٹوں کے، زمین و جائیداد کے رشتے نہیں ہیں، یہ دل کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ خلوص کے رشتے ہیں. میں ہلو، میں آج کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا کہ میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے. لہذا میں آج تمام صحافی بھائیوں سے، دانشوروں سے، مفکرین سے، سیاسی رہنماؤں سے، سرکاری غیر سرکاری ہر ادارے سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر میری بات کوئی غریب ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مزدور ہو یا مالک ہو، کسی کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس سے لاکھوں کے مجمع میں اس سے معافی مانگتا ہوں خلوص دل کے ساتھ. اور سنیں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہم پر بیجا الزامات، اور سیاستدانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو ایم کیو ایم کو مت چھیڑو اور الطاف حسین کو مت چھیڑو، کیونکہ یاد رکھو تم نے اگر الطاف حسین کو چھیڑا تو پھر ایسی میوزک بجے گی. لہذا سنو پھر مت چھیڑو ان تاروں کو مت چھیڑو، ورنہ ایسا ساز بجے گا پھر کیا ہوگا. میں کیا کہوں، آج کے دن میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. ابھی پچھلے دنوں ایک جماعت نے جلسہ کیا، اس کی لیڈر نے ایم کیو ایم پر الزامات لگائے. میں اس کی لیڈر پر جواب میں کوئی الزام نہیں لگاتا، بلکہ کہتا ہوں اے میری محترمہ بہن بے نظیر صاحبہ، خدا را اپنی غلط فہمیاں دور کیجئے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آپ کا منشور آپ کے پاس، میرا منشور، لیکن ہم مل جل کر مل کی خدمت کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. آپ نے الزام لگا دیا ایم کیو ایم پر کہ ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پر آپ نے یہ الزام کیوں لگایا؟ اگر بات غلط اگر میں کروں یا ایم کیو ایم کرے تو میں اسے صحیح نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر وہی غلط بات آپ کریں یا آپ کے کارکن کریں تو اسے کیا صحیح کہا جا سکتا ہے؟ کیا اسے صحیح کہا جا سکتا ہے؟ تو بھائی آپ نے اپنے آپ کو نہیں کہا، ایم کیو ایم کو کہہ دیا کہ جب پی پی کی حکومت تھی تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمارے کارکنوں کو اغوا کیا، اور جب فوج کے سامنے واپسی ہوئی تھی تو آپ نے کیا انسان لا کے نہیں دیے تھے؟ انہیں کیا آپ کھانا کھلانے کے لیے اغوا کیا تھا ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو؟ اس عمل کو کیا دہشت گردی نہیں قرار دیا جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی تو اغوا ہوئے تھے اور آپ کی جماعت نے اغوا کیے تھے،
تو آپ کی جماعت اغوا کرے تو محب وطن، امن پسند. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا میں کہتا ہوں کہ تلخ باتیں نہ کی جائیں، ورنہ پھر جواب دیا جائے گا تو پھر کسی کو برا ماننے کی ضرورت ہاں. میرے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں. میں انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ خطاب کروں گا. مجھے اب اعلان کرنا ہے کینڈیڈیٹس کا، اور آپ جائیں گے نہیں، آپ جائیں گے، آپ میری باتیں سنے بغیر چلے جائیں گے. تو اب میں اعلان کرنے کی طرف آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اعلان کرنے کی طرف آؤں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نگراں حکومت کیا نام ہے، وزیر اعظم معین قریشی صاحب اور صدر قائم مقام صدر وسیم سجاد صاحب، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر عائد غیر اعلانیہ پابندی ختم کی جائے. ایم کیو ایم کے کارکنوں پر سے جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں، ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر قائم جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں، اور حقیقی دہشت گردوں کو میں نگراں حکومت، ارے بھائی نگراں حکومت کے وزیر اعظم صاحب اور وسیم سجاد صاحب سنیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. جہاں آپ نے اور مثبت اقدامات کیے، اس مہنگائی کو جس کے بوجھ تلے غریب آدمی دبا چلا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کے بھی اقدامات کریں. آپ نے ڈرگ مافیا کے خلاف، قرضہ لینے والوں کے خلاف اقدامات کیے، ان اقدامات سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. خدا را آپ ملک کے چوروں، ملک کا قرضہ لوٹنے والوں اور پورے ملک میں منشیات پھیلانے والوں کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو. لیکن ہمارے ساتھ بھی تو انصاف کیجئے میرے بھائیوں. آج کا جلسہ عام، آخری بات، اس کے بعد امیدواروں کے ناموں کا اعلان. آخری بات، اس کے بعد امیدواروں کے ناموں کا اعلان. آج کی لاکھوں کی عوامی عدالت کیا ایم کیو ایم کو دہشت گردی سے بری کرتی ہے، دہشت گردی کے الزام سے بری کرتی ہے یا نہیں؟ آج کی عوامی عدالت ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو دہشت گردی کے الزامات سے بری کرتی ہے یا نہیں؟ آج کی عوامی عدالت الطاف حسین کو دہشت گردی کے الزام سے بری کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اخبارات والے لکھتے ہیں، اخبارات والے لکھنے لگے ایم کیو ایم الطاف گروپ. ایم کیو ایم میں کوئی گروپ ہے؟ اخبار والے لکھتے ہیں ایم کیو ایم الطاف. کیا ایم کیو ایم میں کوئی گروپ ہے؟ ایم کیو ایم ایک تھی، ایم کیو ایم ایک ہے، اور کم از کم اتنا بڑا مجمع
دیکھنے کے بعد تو اب کسی کو یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم فلاں گروپ اور ایم کیو ایم فلاں گروپ، نہیں، ایم کیو ایم ایک تھی، ایم کیو ایم ایک تھی، ایم کیو ایم ایک ہے، اور کل بھی کیا کل بھی ایم کیو ایم ایک پرچم تلے متحد تھی اور آج بھی ایک پرچم تلے متحد ہے. اور دیکھیں ہم سب کس طرح اظہار کرتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے، اس پرچم کے سائے تلے، اس پرچم کے سائے تلے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ میں ہلو شاباش شاباش. وہ سنے میں شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جو کارکنان قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جیلوں میں اسیر ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج کا یہ خوبصورت انتظام جن کارکنوں نے کیا ہے، لیبر ڈویژن، سیکٹر انچارجز، زونل انچارجز، یونٹ انچارجز، کارکنان، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر اے پی ایم ایس او کے جیالے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیبر ڈویژن سے مجھے اتنی امیدیں نہ تھیں، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وفاداری میں لیبر ڈویژن کے ساتھیوں کا بھی بڑا مقام ہے. اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں کو، لیبر ڈویژن کے ساتھیوں کو، سیکٹر انچارجز کو، زونل انچارجز کو، یونٹ انچارجز کو، میں سب کو کہتا ہوں وقت کم ہے، زونل انچارجز کو، یونٹ انچارجز کو، اور سکھر، میرپور خاص، کراچی کے مختلف سیکٹرز، میرپور خاص اور سندھ کے شہر، اور میرا اور ہلو اور میرا پیارا وفاداروں کا شہر حیدرآباد. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی تحریک میں خواتین، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس تحریک میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس آپریشن میں میری ماں اور میری بہنوں نے جس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، میں اپنی ماں کو اپنی
اپنی بہنوں کو اور اپنے تمام شعبوں اور تمام شہروں کے پرخلوص رہنماؤں اور ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رابطہ کمیٹی کے ارکان سینیٹر اشتیاق اظہر صاحب، تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صوبہ سرحد بلوچستان سندھ سے آنے والے، پنجاب سے آنے والے تمام لوگوں کو ان کی حق پرستی کی جد و جہد میں شمولیت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئیے آئیے آئیے، ہاں بھائی بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، یہ بہنوں کی طرف آج مائک نہیں دیا بھائیوں نے کہ بہنیں بہت زوردار نعرے لگاتی ہیں، اس لیے کہا کہ ان کو مائک ہی نہ دو۔ میری بہنوں، ہائے ہائے، میرے بھائیوں نے میری بہنوں کے پاس مائک نہیں دیا آج۔ اچھا، میں اس کی تحقیقات کروں گا، یہ شرارت کس نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں دیکھوں گا کس نے یہ شرارت کی ہے۔ ہیلو، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ سینیٹر اشتیاق اظہر اس بزرگی میں، اس ضعیفی میں ثابت قدم ہے۔ سینیٹر اشتیاق اظہر کو خراج تحسین۔ ہلو، اس طرح بولے نا، ہیلو، شاباش۔ اچھا بات سنیں، میرے جو جیلوں میں جو میرے ساتھی اسیر ہیں ثابت قدمی کے ساتھ، ان میرے جیل کے اسیر ساتھیوں کو خراج تحسین اس طرح پیش کریں کہ یہ آواز ان تک جائے۔ اور سنیں، اور جو سیکٹر انچارجز بکے نہیں، ڈرے نہیں، دبے نہیں، جھکے نہیں، دبے نہیں، ڈرے نہیں، بکے نہیں، ان سیکٹر انچارجز، حیدرآباد کی زونل کمیٹی، حیدرآباد کا زونل انچارج، مرکزی کمیٹی کے وہ اراکین جو ثابت قدم تھے، ثابت قدم ہیں، اور میرپور خاص کی زونل کمیٹی اور زون، میرے تمام سیکٹر انچارجز اور زونل انچارجز جہاں جہاں ہیں، اتنی زور سے تالیاں بجا کر انہیں خراج تحسین پیش کرو کہ یہ آواز وہ جہاں جہاں بیچارے روپوش ہونے پر مجبور ہیں، آپ کا میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
ملک میں شہریوں کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہونا چاہیے تو پھر سب کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ میں تو کہتا ہوں ملک سے اسلحہ شہریوں سے واپس لے کر حکومت کو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کسی کے پاس کوئی جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، کسی کے پاس اسلحہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو اسلحہ کی اجازت ہو تو پھر تمام پاکستانیوں کو اسلحہ رکھنے کا حق ملنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہم اسلحہ کی بیچ کو نہیں کرتے ہیں، ہم اسلحہ کے فروغ کو کبھی پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا ذمہ لے اور عوام سے اسلحہ لے لے لیکن ان کی جان و مال کا تحفظ کرے. لیکن اس طرح نہیں کہ غریبوں سے اسلحہ لے لیا جائے اور امیروں اور جاگیرداروں وڈیروں کے پاس اسلحہ ہو. کیا خیال ہے؟ قانون امیر کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو غریب کے لیے بنایا جائے. کیا خیال ہے؟ ہاں، ایک ہی قانون ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ آئیے اب میں آپ کے سامنے غور سے سنیے. پہلے ان لوگوں کے نام پیش کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ان کے نام پیش کر دوں یا جو باہر کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے اور جو ڈپلومیٹس آئے ہوئے ہیں ان سے میں 1-2 منٹ ان سے بات کر لوں؟ بتائیے. نہیں، پہلے میں ناموں کا اعلان کروں یا جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے میں 2-3 منٹ باتیں کر لوں؟ اچھا، تو آپ خاموش رہیے، پھر آواز بالکل بند. اچھا یہ دیکھیں آواز آپ کی بند ہوتی ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ ایم کیو ایم میں بات نہیں رہی. ایم کیو ایم میں لوگ کہنے لگے اب وہ بات نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خاموش ہو جائیے، بالکل خاموش خاموش. چاروں طرف بالکل خاموشی. شاباش. میرے بھائیوں اب مجھے 2 منٹ بات کرنے دیجئے. Distinguished guests and diplomats, good evening. I am delighted to learn that some foreign diplomats are present among us, and I welcome them. Distinguished guests and diplomats, MQM is a peace-loving political party which has been subjected to some most unfair and untrue criticism in the past. However, the past is behind us and we forge forward with great ambition and vision. We seek solidarity, fraternity with all communities of Pakistan and seek cooperation from all quarters for the development and prosperity of our country.
MQM believes in non-violence. MQM believes in democracy, and we want to see our country as a true democratic country. We are struggling for the rights of all oppressed and downtrodden people of Pakistan. Whenever we advocate the rights of oppressed masses, we are accused of being socialist and communist, while we are neither socialist nor communist. But we want to establish such democratic system where equal rights and opportunities will be available to all, irrespective of their color, creed, race, and religion. MQM does not wish to deprive the rich from their wealth. Our aim is to improve the living conditions of deprived and oppressed masses. We stand against drugs and narcotics trade and all sorts of terrorism. I appeal to all men and women to come forward to support and cooperate with MQM for brighter and prosperous Pakistan. May God bless Pakistan and you all. Thank you. اور دعا کریں کہ ایسے اللہ تعالیٰ حالات کر دے کہ مجھے ٹیلی فون پر خطاب نہیں بلکہ آپ کے سامنے آ کر بات کرنے کا موقع مل جائے. سالگرہ مبارک. میرے ساتھیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے. کہیں بھی مجھے یہ اطلاع نہ ملے کہ میرے کسی ساتھی کا کہیں بھی مجھے یہ اطلاع نہ ملے کہ کسی دہشت گردی کے عمل میں میرا کوئی ساتھی شریک ہے. خدا را صبر و ضبط سے کام لیجئے. صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. میرے ساتھیوں، ہم امن پسند ہیں. ہمیں امن چاہیے. ہم جو بھی جد و جہد کریں گے وہ امن کے لیے کریں گے. میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے. اور میری طرف سے آپ لوگ، آپ مجھے سننا چاہتے تھے یا نہیں سننا چاہتے تھے؟ آپ ہم سے باتیں کرنا چاہتے تھے، ہماری باتیں سننا چاہتے تھے تو آپ چاہتے ہیں. پکی بات سچی بات اچھی بات. پکی بات سچی بات اچھی بات.
अच्छी बात, सच्ची बात, सच्ची बात, पक्की बात, पक्की बात, सच्ची बात, पक्के लोग अच्छे लोग ही करते हैं। शाबाश। तो अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि नज़्म और ज़ब्त उसी तरह बरकरार रहे। पहले माएँ बहनें, उनका रास्ता बनेगा, पहले माएँ बहनें जाएंगी और साथी उनके लिए रास्ता बनाएंगे। कोई धक्केबाजी, कोई शोर शराबा कहीं नहीं होना चाहिए। आपके पास बाहर से मेहमान आपकी तमाम बातों को देख रहे हैं, लिहाजा MQM का जो अमल और किरदार है, MQM का जो डिसिप्लिन है, MQM का जो नज़्म और ज़ब्त है, MQM के कारकुनों का जो किरदार है, उसको बरकरार रखिए, उसका शानदार मुजाहरा कीजिए, बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। बुजुर्ग जब जाएं तो कोशिश कीजिए कि उनके रास्ते में रुकावट ना हो, माँ बहनों के रास्ते में रुकावट ना हो। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अल्ताफ भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारे अल्ताफ भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। और के साथ कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए तमाम तर कुर्बानियां देंगे। हम अमन और अमान के लिए हर कुर्बानी देंगे। हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे और कभी दहशतगर्दों को अपनी सफों में दाखिल नहीं होने देंगे। आज का कामयाब जलसा और हक परस्तों का ऐलान और उनकी पेशगी जीत मुबारक हो। नारे पंजाबी, नारे बलोच, नारे सिंधी, नारे पख्तून, नारे महाजिर, नारे पाकिस्तान। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपने खिताब के दौरान आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए नामजद करदा हक परस्त उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया।